लतीफ़ खोसा हैं या कौन है। अवाम ने सिर्फ ये देखा है कि इमरान खान साहब की जमात का है तो उन्होंने वोट दिया है और जोलियां भर भर के वोट दिया है। और हमारे साथ क्या नहीं हुआ, हमारा लीडर जेल में डाला गया, हमारा इंतखाबी निशान हमसे छीना गया, मुल्क के सबसे बड़ी जमात को अधूरा कर दिया गया, आधी से ज्यादा लीडरशिप को पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, बाकी आधी के करीब जेल में है, फाउंडिंग चेयरमैन जेल में है, को चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही साहब जेल में हैं, सनफ आहन डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा जेल में हैं, हमारे फॉर्मर पंजाब के सदर और हमारे इंतहाई सीनियर रहनुमा वो सब जेल में हैं। इजाज चोई साहब की मैं बात कर रहा हूँ और हम सब आपके सामने हैं। फॉर्मर गवर्नर साहब जेल में। इस सारी जद्दोजहद के बाद कौम को सलाम है कि हम इधर पास हुए हैं। फॉर्मर हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी, उनको भी जेल में रखा गया मुश्किल हालात में। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला अल हक है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, और आपने आज देख लिया कि उधर ही से आवाज आई है जिधर से हमारे साथ ज्यादती हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी ने आज अपने ज़मीर की आवाज पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया। फॉर्म 45 से कुछ और कहानी सुना रहे हैं, फॉर्म 47 कोई और बात कर रहा है। पहली डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की, जो आज हमारी दूसरी मीटिंग हुई है, जनाब आमिर डोगर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हुकूमत के दौरान भी मुश्किल हालात में पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखते थे, और इस वक्त भी जब लीडर जेल में है तो आमिर डोगर साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखा है, और एक तरह से माशाल्लाह मुल्तान का डेरा पार्लियामेंट्री लॉजेस में ले आए हैं। तमाम हमारे लीडरशिप उनके पास आ रही है, वहां पे गुफ्तगू शुनीद हो रही है। पहली डिमांड आज की पार्लियामेंट्री पार्टी की ये है कि अब जबकि उनकी तरफ से हुकूमती सर्कल से ये बात सामने आ गई है कि कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है, और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है, और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की पहली डिमांड पूरे मुल्क की, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लाखों कारकुनान जो आज मुल्क में पुरअमन निकले हैं, उन्होंने भी ये डिमांड की है कि साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। हमारे 93 सीटें नहीं है, बल्कि हमारी कम अज कम 160 से भी ज्यादा सीटें बनती हैं। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, अगर आपसे नहीं होती, छठी जमात के तालिब इल्म किसी बच्चे बच्ची को बैठा दें, कैलकुलेटर पकड़ा दें, आपको रिजल्ट बना के दे देगा। नीयत साफ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कल कोर कमेटी की डायरेक्शन पे, मोहतरम सरदार लतीफ़ खोसा साहब की इनिशिएटिव पे, मैं आमिर डोगर साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, इनकी रहनुमाई में हम गए, और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, कौम के नहीं, उम्मत के लीडर के साथ हमारी कल अडियाला में मुलाकात हुई। और मैं उसके जज्बे को सलाम पेश करता हूं कि उसने जो बात की, इमरान खान साहब ने वही बात की जो गिरफ्तारी से पहले जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल। जब रमजान में जमान पार्क में इमरान खान साहब ने ये बात की थी, जब उनसे पूछा गया आप ही के एक भाई की तरफ से कि जीत के बाद आप क्या करेंगे, क्या इंतकाम की तरफ जाएंगे, क्या बदले लेंगे, खान साहब ने मुस्कुरा के उस वक्त बात की थी, और कल भी मुस्कुरा के की कि नहीं, हम फतह मक्का मॉडल पे जाएंगे, हम फतह मक्का मॉडल की, हम फतह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। हम उन हस्तियों के पैरों की खाक हैं, लेकिन हम उनके नक्शे कदम पे जाएंगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और अहले बैत ने जो मिसालें कायम की, वो हमारे लिए मशाल राह हैं। और साथ में खान साहब ने एक स्टेप आगे जाके ये बात की कि हमें तो छोड़ें, गैर मुस्लिमों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके नक्श कदम पे चल के अपने आप को बेहतर किया, और मिसाल दी नेल्सन मंडेला की। और उन्होंने कल ये बात की है जेल की काल कोठड़ी से, अडियाला से, उम्मत के लीडर ने कहा कि जिस तरह नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करके सच्चाई की ताकत से साउथ अफ्रीका को जुल्म से निकाल के, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ वो आदमी ले गया, तो हम इंशाअल्लाह इस लाएअमल पे जाएंगे, हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। नंबर 1, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उस आदमी की जो 200 दिनों के करीब हो गए जेल में है, और वो इंतकाम की नहीं, वो फतह मक्का की मिसाल दे रहा है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए, हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। और अगर अवाम का मैंडेट चुराया जाएगा तो ये
آئین کے خلاف سخت وار کرنے والی بات ہے. پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ قوم کو اتنے مشکل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ گھر بیٹھے فارم 47 دے دیتے اگر کسی کو جتانا تھا. اگر قوم کی ماننی ہے تو جو قوم نے کہا ہے اس کو ماننا پڑے گا. نمبر 3 جو انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ کافی یہ چیز چل رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو ہماری ریزرو سیٹیں ہیں محترم خواتین کی، کیونکہ خواتین کا بڑا کردار ہے، اور مائنورٹیز کی، خواتین نے جو اس تحریک میں جان ڈالی ہے، مثال قائم کر دی ہے. جس طرح فاطمہ جناح بی بی نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اسی طرح ہماری بہنوں نے قوم کے بڑے بھائی، قوم کے لیڈر عمران خان کا ساتھ دیا ہے. ہم اپنی بہنوں، اپنی خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جن تکلیفیں سہی ہیں، جنہوں نے سب چیز صحیح ہے لیکن سر نہیں جھکایا، حق کے ساتھ وہ کھڑی رہی ہیں. تحریک انصاف ان کو کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دے گی. اور اس کے لیے تحریک انصاف کی کچھ گفتگو کچھ جماعتوں سے چل رہی تھی، اس پہ کل عمران خان صاحب نے واضح ہدایت دی ہے کہ کن کن جماعتوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں، اور جس سے بات ہوتی ہے اس کے بعد اس جماعت میں عارضی طور پہ شامل ہو کے اپنی سیٹیں ریکور ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تحریک انصاف ہے، تھی اور رہے گی اللہ کے حکم سے. انہوں نے پھر تیسری بات اہم یہ کی کہ آپ جا کے انٹرا پارٹی الیکشن فوری کروائیں، جس کے سلسلے میں کل محترم بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے چیف الیکشن کمشنر رؤوف حسن صاحب، ان تک عمران خان صاحب کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا. سردار لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں عمران خان صاحب کو اس سلسلے میں اپنے مفید مشورے دیے اور بتایا کہ حالانکہ ہمارا الیکشن پچھلا بھی صحیح تھا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ چیزیں بتائی ہیں الیکشن کمیشن نے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری کی تھی لیکن الیکشن کمیشن کی رائے میں نہیں ہے، تو وہ سقم نکال کے ہم فوری نئے الیکشن کی طرف بھی جائیں گے. خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور وہ جلد سے جلد وہ الیکشن بھی ہو جائے گا. اور آخری بات، عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ چاہے جتنے بھی کیس کریں، چاہے جو کچھ بھی کریں، یہ جیل مجھے نہیں جھکا سکتی، کیونکہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں. اور قوم کی طرف سے میسج 8 فروری کو آ گیا کہ عمران خان آپ کھڑے ہیں تو قوم بھی کھڑی ہے. میں اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور محترم سردار لطیف کھوسہ صاحب جو اب ایم این اے بھی ہیں، خان صاحب کو انہوں نے بڑا زبردست جیسچر پیش کیا، اور سردار صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میرے پاس جو سیٹ ہے، جو میں جس سیٹ سے ایم این اے ہوں لاہور سے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ جلد سے جلد انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور اسی سیٹ سے لڑیں گے. تو خان صاحب نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، وہ آپ کے پاس ہے، آپ کو مبارک ہو، میں انشاءاللہ میاں والی سے آؤں گا. تو میں سردار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے چند باتیں وہ کر کے اس کے بعد عامر ڈوگر بھائی آخر میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں سمجھتا ہوں جو کمشنر نے جو انکشافات کیے ہیں اور جو انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جو باتیں کی ہیں، وہ ایک ایسا آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کے موقف کی واضح عکاسی کرتے ہوئے وہ مہر اس پہ ثبت ہو گئی کہ ہم جو کچھ کہہ رہے تھے روز اول سے وہی ہوا. اور فارم 45 تک تو معاملات چلے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جس طریقے سے یہ سارے ملک میں جو ہے بند کر دیے گئے، نہ فون تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی ایسا واٹس ایپ تھا. اور وہ بند کرنے کے بعد جس طرح سے پھر ریٹرننگ آفیسرز کے یلغار کیا گیا، اور جس طرح سے فارم 47 کو تبدیل کیا گیا، اور جس طرح سے جیتے ہوئے جو لاکھوں کی تعداد میں، یہاں کمشنر صاحب نے کہا 70,000 سے جیتے ہوئے جو تھے، ان کو بھی ان کی فتح کو شکست میں جس طرح سے تبدیل کیا گیا. اور پھر جس طرح سے انہوں نے معافی مانگی پریزائڈنگ آفیسر سے اور پولنگ آفیسر سے کہ میں نے جب انہیں حکم دیا کہ اس کو نتیجے کو تبدیل کرو تو وہ اشک بار ہو کر تبدیل کر رہے تھے. تو میں ان سے بھی بقول کمشنر کے میں معذرت خواہ ہوں، ان سے معافی مانگتا ہوں. تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے قوم کی جو ہے، میں نے ملک کی پیٹھ میں جو ہے خنجر مارا ہے اور مجھے سزا دی جائے اور چوک پر مجھے لٹکایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اگر کاش کے باقی، اور انہوں نے باقی بیوروکریٹس کو بھی کہا کہ آپ بھی سامنے آئیں اور اپنا جو ہے کنفیشن کریں اور بتائیں کہ اگر آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اپنی عاقبت سنواریں اور آ کر کنفیشن کریں. تو یہی بات جو ہے واضح طور پر آ گئی سامنے کہ یہ مینڈیٹ چرایا گیا ہے. پہلے تو ماشاءاللہ جو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے، جو بڑی ڈٹھائی سے وزیر اعظم اپنے بھائی کو نامزد کرتے ہیں اور اپنے
بیٹی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نامزد کرتے ہیں، اور بقول خواجہ آصف کے جو انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ انہی کے لیے مصداق یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے مینڈیٹ بھی چرانا شروع کر دیا۔ پہلے تو دھرتی ماں کو آپ نے لوٹا اور اس کو جو ہے منی لانڈرنگ کی، اور پاک لین کے جو ہے بلیٹس بنائے، ہائیڈ پارک بنایا، اور دنیا جہان کی آف شور جعلی کمپنیاں بنا کر، اور آپ نے دھرتی ماں کو اس طرح کنگال کر کے بھکاری بنا کر جو ہے 3 نسلیں آپ نے IMF کے آگے گروی رکھ دی۔ لیکن اب آپ نے مینڈیٹ چرانا بھی شروع کر دیا، اور چوتھی مرتبہ تو یہ قوم اب اس کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ میں آج کی جو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو ٹرنی کی گئی ہے، ہمارے جو کارکنوں کو، ہمارے جو ہے کینڈیڈیٹ کو بھی، ہمارے سلمان راجہ کو جو گرفتار کیا گیا لاہور، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ایک پرامن احتجاج جو آئینی حق ہے ہمارا، اس کو بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور جس طرح سے تشدد کیا گیا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے اگر ہتھ کنڈے کیے گئے تو اور زیادہ دھرتی ماں کو نقصان ہوگا۔ تو ہمارا تو جو خان صاحب نے کہہ دیا کہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو، تاکہ ہم جو ہے اس ریاست کو آگے چلا کر جو ہے اس کو عظمتوں پر لے کر جائیں، اور جو ریاست مدینہ ہے اسی کی مصداق چلتے ہوئے پاکستان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن کریں۔ اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آپ بنا لیجئے گا، تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ 9 مئی کا جو تھا وہ آرکیسٹرڈ تھا صرف ایک پارٹی کو ختم کرنے، اور محترم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ لنڈن پلان کے تحت جو ہے ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے، اور ان کو جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جس انداز سے یہ یلغار مچائی گئی، اب وہ بھی عوام نے مسترد کر دیا۔ عوام نے بڑا واضح مینڈیٹ دیا کہ عمران خان نہ باغی ہے نہ غدار ہے، اور عمران خان کا جو ہے وہ فیصلے بھی، جو سزائیں جو تھیں عوام کی عدالت میں، جب میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے جا رہے ہیں، تو 25 کروڑ عوام نے انصاف بڑا واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں دیا۔ عمران خان کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ اسمبلی چل سکتی ہے، عمران خان کے بغیر نہ ریاست چل سکتی ہے۔ تو اس لیے عمران خان کو ہم تقاضا کرتے ہیں فی الفور رہا کیا جائے، اس لیے کہ یہ عوام کا کلیئر مینڈیٹ ہے، اور آرٹیکل 45 میں پریزیڈنٹ اسے جو ہے فوراً کیسز کو کالعدم کرتے ہوئے ان کو مخلصی کرے، وگرنہ ہم تقاضا کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جو ہماری اپیلیں ہیں ان کو فوراً